اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 ہے اور سورت نمبر 4 ہے، سورۃ النساء۔ والمحصنات اور شوہر والی عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر، ما جن کے، ملکت مالک ہوئے، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، کتابہ لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، وأحل اور حلال کر دی گئی، لکم تمہارے لیے، ما جو براء علاوہ ہیں، ذالکم ان کے، ان یہ کہ تب تک تم طلب کرو، باموالکم اپنے مالوں کے بدلے، محسنین نکاح میں لانے والے، غیر مسافحین نہ بدکاری کرنے والے، فما پھر جو استمتعتم فائدہ اٹھاؤ تم، بھی جن سے، منہن ان میں سے، فآتوہن تو تم دے دو ان کو، اجورہن ان کی مہر، فریضۃ مقررہ، ولا اور نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو، تواضیتم تم باہم رضامند ہو جاؤ، بھی جس پر، من بعد اس کے بعد، الفریضۃ مہر مقرر ہونے کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کانا ہمیشہ سے ہے، علیمن سب کچھ جاننے والا، حکیمن کمال حکمت والا۔ اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو، اس حال میں کہ نکاح ملانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پہ تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیت کا جو شان نزول تھا، اس میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر کو اوتاس کی طرف بھیجا، ان کی دشمن سے مٹ بھیڑ ہوئی، ان کو قتل کر دیا گیا، ان پر صحابہ نے غلبہ حاصل کیا اور انہوں نے کافر عورتوں کو قیدی بنایا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بعض لوگوں نے ان سے صحبت کرنے کو اچھا نہ سمجھا، اس لیے ان کے مشرک شوہر موجود تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیت نازل فرمائی کہ شوہر والی عورتیں تم پر حرام کی گئی ہیں، کیونکہ چاہے وہ مشرک ہیں لیکن اگر ان کے شوہر ہیں تو وہ حرام ہیں، مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یعنی وہ تمہارے لیے حلال ہے جب تک پوری ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تو اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ جو اجنبی عورتیں شادی شدہ ہوں گی ان پہ شادی حرام ہوگی جب تک کہ ان کے پہلے شوہر طلاق نہ دے دیں، یا وہ مر نہ جائیں، یا وہ عورتیں طلاق یا وفات کی عدت نہ گزار لیں۔ وہ عورتیں آزاد ہوں یا لونڈی غلام، اور چاہے مسلمان ہوں یا کتابیہ مطلب اہل کتاب میں سے، ان سے شادی حرام ہوگی تاکہ دو مردوں کا نطفہ مل کر بچے کا نسل ضائع ہونے سے بچ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بیوہ عورت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اور نہ باکرہ کا نکاح کیا جائے یہاں تک کہ اس سے اجازت لینی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی اجازت کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خاموش ہو گئے۔ اور دوسری شرط مال ہے یعنی مہر ادا کرنا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شادی کی قید میں لانا مقصود ہو، صرف یہ نہیں کہ اس سے دینا جیسے مقصد جو ہے آپ نے اسے لینے ہیں۔ اور چوتھا یہ شرط ہے کہ اس کی جو چھپی ہوئی دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولی کی اجازت اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔
سیدنا ابن عباس کا قول ہے اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے ساتھ جمع بھی کر لیا تو اسے پورا مہر دینا ہوگا. اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے ساتھ ہم بستری بھی کر لی تو اسے پورا مہر دینا ہوگا, اور اگر ہم بستری نہیں کی تو آدھا مہر دینا ہوگا. اور اگر پہلے سے مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور ہم بستری بھی نہیں کی اور طلاق ہو گئی تو اسے کچھ بھی مال نہیں دیا جائے گا. یہاں نکاح کے کچھ ٹائپس ہیں. نکاح متع سے مراد ہے کسی عورت سے ایک مقررہ مدت تک بغیر معاوضے کے نکاح کر لینا, مثلا 2 دن یا 3 دن یا اس کے علاوہ کسی اور مدت تک. یہ جو ہم نے کل نکاح کی ٹائپس پڑھی تھی, یہ نکاح جس میں پیپر میرج کو کہا جاتا ہے وہ ہوتی تھی. یہ دوسرا نکاح ہے نکاح مباح. یہ نکاح جو ہے اب منسوخ ہو گیا ہے, اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ 1 مہینہ یا ایک معین مدت ہوتی تھی, اس میں جو ہے وہ نکاح کا کانٹریکٹ ٹائپ شادی ہوتی تھی. جیسے جہاد میں جب صحابہ کرام جاتے تھے تو اگر ان کو 4 مہینے لگ جاتے تھے جہاد میں یا زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا تو وہاں پر اسی ٹائم جو ہے وہ پھر وہاں کی جو عورتیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ نکاح پڑھ لیا جاتا تھا, اور جیسے جہاد ختم ہوتا تھا تو وہ نکاح بھی ختم ہو جاتا تھا. تو یہ اس کا اب اسلام میں کنسیپٹ نہیں ہے, یہ نکاح اب منسوخ ہو گیا ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متاع کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا. اس کو منع کر دیا گیا تھا نکاح کہ ابھی اس طرح کا نکاح نہیں کرنا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران خطبہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متاع کی ہمیں 3 مرتبہ اجازت دی کہ اسے حرام کر دیا. اللہ کی قسم اب مجھے کسی بھی شادی شدہ کے نکاح متاع کا علم ہوگا تو میں اسے پتھروں کے ساتھ رجم کر دوں گا. اللہ یہ کہ وہ میرے پاس 4 ایسے گواہ لائے جو یہ شہادت دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کو حرام کے بعد پھر حلال کر دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس نکاح کے سخت خلاف تھے کیونکہ یہ منسوخ ہو چکا تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی نے ایسا نکاح کیا منسوخ ہو جانے کے بعد, کیونکہ نکاح جب منسوخ ہو جاتا ہے تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے, تو اگر کسی نے ایسا نکاح کیا تو میں اس کو پتھروں کے ساتھ مار مار کے اس کو رجم کر دوں گا. آیت نمبر 25 ہے سورۃ النساء کی. وملم, اور جو کوئی لم نہیں استطاعت رکھتا ہو منکم تم میں سے طولن مالی طاقت ان کے ینکحا وہ نکاح کرے المحصناتی آزاد عورت سے والمؤمناتی مومن عورت سے فمن تو اس میں سے ماں جو ملکت مالک ہوئے ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے المؤمناتی مومن واللہ اور اللہ تعالی عالم زیادہ جانتا ہے بی ایمانکم تمہارے ایمان کو بعضکم ایک تمہارا من بعض دوسرے سے. فانکحوہن چنانچہ تم نکاح کر لو ان سے بیسنی ساتھ اجازت کے اہلہن ان کے مالکوں کی وآتوہن اور تم ادا کر دو ان کو اجورہن ان کے مہر بالمعروفی اچھے طریقے سے محصناتی نکاح میں لائی گئی ہوں غیر مصافحاتی بدکاری کرنے والی نہ ہو ولا اور نہ متخذات اختان چھپے ہوئے دوست بنانے والی بھی نہ ہو. فائدہ پھر جب احسننا وہ نکاح میں لائی جا چکے فائن تو اگر آتینا تو آئیں بفاحشۃ بے حیائی کو فعلیہن تو ان پر نصف ہے ماں جو المحصناتی آزاد عورتوں پر ہے من العذابی سزا سے ذالک یہ لمن اس کے لیے جو خشیہ ڈرے الاناتا گناہ میں پڑنے سے منکم تم میں سے وان اور یہ کہ تصبروا تم صبر کرو خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے واللہ اور اللہ تعالی غفور بے حد بخشنے والا رحیم نہایت رحم والا. تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو نکاح کی کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جاننے والا ہے. تم ایک دوسرے سے ہو چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں, بدکاری کرنے والی نہ ہو نہ ہی چھپے ہوئے دوست بنانے والی ہوں. پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے آدھی ہے. یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے, اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے.
آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ ہونے کی صورت میں لونڈیوں سے نکاح جائز ہے، یعنی اگر کسی کو مومنہ پاک دامن آزاد عورت سے نکاح کا مقدور نہ ہو تو مومنہ لونڈی سے نکاح کر لے۔ لونڈیوں سے نکاح اس وقت جائز ہے جب آزاد عورت سے خرچ کا مقدور نہ ہو، مطلب کہ اس کی طاقت نہ ہو اتنی کہ وہ ایک آزاد عورت کا خرچہ اٹھا سکے تو وہ کسی لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ فرمایا تھا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ اسلام تمام انسانوں کو ایک ہی نسل اور ایک ہی اصل سے شمار کرتا ہے کہ تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ تم سب ایک دوسرے سے ہو، مطلب تم سب مٹی سے بنے ہو اور تم ایک ہی امت سے ہو اور ایک ہی اللہ کو ماننے والے ہو۔ اور جہاں یہ کہا گیا کہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لونڈی کا جو مالک ہے وہ اس کا ولی ہے، اس کی اجازت سے نکاح ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غلام کا مالک اس کا ولی ہے، مالک کی اجازت کے بغیر غلام نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر لونڈیوں کی ملکہ عورت ہو تو عورت کا ولی اس کی اجازت سے نکاح کروائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کا نکاح نہ کرے اور کوئی عورت اپنا نکاح خود نہ کرے، اور جو عورت اپنا نکاح خود کرے گی وہ بدکار ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 1882 نمبر پہ۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شادی کر لے وہ زانی ہے۔ اور لونڈی سے نکاح کی شرط ہے کہ مہر ادا کیا جائے، اور شرط یہ بھی ہے کہ بدکاری کرنے والی نہ ہو، لونڈیاں پاک دامن ہو اور زنا کا ارتکاب نہ کرتی ہوں، ایسی کھلم کھلا بدکار نہ ہو کہ اپنے ساتھ زنا کرنے والے کسی بھی شخص کو انکار نہ کرے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مصافحات کا ورڈ یوز ہوا ہے اس سے مراد وہ زانی عورتیں ہیں جو کھلم کھلا بدکاری کا اعتراف کرتی ہیں۔ اور لونڈی سے نکاح کی شرط یہ بھی ہے کہ چھپی دوستیاں نہ رکھے وہ، اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں، یعنی وہ چھپ کر دوستیاں، جسے آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ لونڈی کے لیے عادی سزا ہے اگر وہ بدکاری کرے، کیونکہ شادی شدہ خاندانی عورت کی دو حفاظتیں ہیں، ایک تو خاندان اور اس کا شوہر۔ سیدنا عبداللہ بن عیاش مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر نے مجھے اور قریش کے چند نوجوانوں کو حکم دیا تو ہم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سرکاری لونڈیوں میں سے کچھ لونڈیوں کو زنا کرنے کی وجہ سے 50 کوڑے لگائے، اور اگر یہ ہوتی آزاد عورت یہ زنا کرتی تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، جبکہ آزاد کے مقابلے میں جو لونڈی ہوتی ہے اس کو 50 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ اس کی سزا جو ہے وہ عادی ہوتی ہے، کیونکہ جو خاندانی عورت ہوتی ہے وہ اپنے خاندان کی بھی عزت ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی بھی عزت ہوتی ہے، اور اس لیے اسے آزاد عورت کہا گیا ہے کہ وہ ایک خاندان میں رہتی ہے، خاندانی عورت ہوتی ہے، اپنے خاندان کو لے کے ساتھ چلتی ہے، اپنے شوہر کو بھی لے کے چلتی ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں جو مرتبہ نصیب ہوتا ہے جو آزاد خاندانی عورت کو حاصل ہوتا ہے وہ مرتبہ اس لونڈی کو حاصل نہیں ہوتا۔ شادی شدہ عورت دوہری حفاظت کے توڑے تو بڑی سزا، اور لونڈی شوہر کی ادھوری حفاظت کو توڑے تو آدھی سزا۔ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا تو فرمایا اے لوگو اپنی لونڈی غلاموں کو حد لگاؤ، خواہ محسن ہو یا نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لونڈی نے زنا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اسے حد لگانے کا حکم دیا، میں نے اسے دیکھا تو وہ حالت نفاس میں تھی، میں ڈرا کہیں اسے کوڑا لگا کر قتل نہ کر دوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اچھا کیا۔ مسلم کی حدیث 1705 نمبر پہ۔ اور یہاں تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی لونڈی سے نکاح نہ کرنا بہتر ہے، اس لیے فرمایا کہ صبر کرو، نفس سے مجاہدہ کرنا تمہارے لیے نکاح کرنے سے بہتر ہے، مطلب اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول کرو، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اپنے نفس کو روکو، تقویٰ کے قریب ہو جاؤ، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے تم ایک لونڈی سے شادی کرو، کیونکہ لونڈیوں کا جو مقام تھا، لونڈیوں کی جو حیثیت تھی آج وہ حیثیت ہے جو یورپ کی عورتوں کی ہے۔ ایک آزاد عورت وہ ہے جو آج محفوظ ہے اپنے گھر میں، جو اپنے گھر کی عزت ہے، جو اپنے خاندان کی عزت ہے، اور جو خاندانی عورت ہے، اس کو قرآن پاک کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ آزاد عورت ہے، جبکہ جس کو ہم آزاد سمجھتے ہیں وہ اصل میں لونڈی ہے، جس کو ہم جو کہ اصل میں غلام ہے۔ تو لونڈی جو یہاں پر بتائی گئی ہے قرآن پاک کی روشنی میں اگر لونڈی کا دیکھیں تو لونڈی وہ عورت ہے اس کا جو کھلم کھلا بدکاری کرنے والی ہوتی ہیں، جو چھپے ہوئے دوست رکھنے والی ہوتی ہیں، اور جو زنا کا ارتکاب بھی کر لیتی ہیں۔ تو یورپ کی جو عورت ہے آج جس کا کوئی شوہر نہیں ہوتا، جس کے کوئی گھر والے نہیں ہوتے، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی کچھ نہیں،
اس کو وہ آزاد تصور کرتے ہیں، اصل میں اسلام اس کو لونڈی کہتا ہے، اور جس کو وہ لوگ غلام تصور کرتے ہیں اس کو اسلام جو ہے وہ آزاد عورت کہتا ہے۔ تو یہ بہت ہی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون لونڈی ہے اسلام کی نظر میں، کون غلام عورت ہے اور کون آزاد عورت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آزاد عورت اور غلام عورت دونوں کا تصور پیش کیا ہے، دونوں کی سپریشن کر کے بتا دیے، ان کے پوائنٹس بتا دیے کہ کس عورت کو کہا جاتا ہے کہ یہ عورت غلام ہے یا اس معاشرے کی غلامی کو جو ہے وہ اس معاشرے کی غلامی میں مبتلا ہے، اور کون سی عورت جو ہے وہ آزاد ہے۔ وہ عورت جو گناہ کا ارتکاب نہیں کرتی، جو تقویٰ میں رہتی ہے، جو اپنے گھر کی عزت بن کر رہتی ہے، اور جس کو ہم خاندانی عورت کہتے ہیں، جو شریف ہوتی ہے، اس کو اسلام نے کہا ہے کہ مصافحات والمحسنات، یہ پارہ بھی اسی کے نام پر ہے، والمحسنات، وہ عورتیں شوہر والی جو شوہر کی عزت میں ہوتی ہیں، اس کی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے خاندان کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اور دونوں کا ساتھ لے کے چلتی ہیں۔ اور یہاں پر جو لونڈی سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی سے بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس سے مراد ہے کہ لونڈی سے نکاح نہ کیا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان صبر کر لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ تقویٰ کے قریب ہو جائے۔ اور صبر کرنے کے لیے یہ بھی مراد ہے کہ جب ایک آدمی کی، ایک انسان کی، چاہے وہ عورت ہے یا آدمی، اگر اس کی شادی نہیں ہو رہی لیکن اس کے اندر نفسانی خواہشات زیادہ ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تنہائی پر صبر کرنا لونڈی سے نکاح کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ یہ اولاد کی غلامی کا موجب ہے، اس سے نفس گھٹیا ہو جاتا ہے، اور گھٹیا کاموں سے عمدہ اخلاق پر صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آیت نمبر 26 ہے، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دے وَيَهْدِيَكُمْ، اور تمہیں دکھا دے سنن طریقے الذین، ان لوگوں کے من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، وَيَتُوبَ، اور توبہ کرے یا مہربانی کرے تم پر، علیکم تم پر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم جانے والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور وہ تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اے مومنو، تمہارے سامنے وہ یہ بیان فرما دے کہ اس نے تمہارے لیے کیا حلال کیا ہے اور کسے حرام قرار دیا ہے، اور یہ سب کچھ اس نے اس صورت میں اور دیگر صورتوں میں بیان فرما دیا ہے۔ یہ طریقے نئے نہیں ہیں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان کا اعلان کروایا، لیکن آسمانی کتابوں کے محفوظ نہ رہنے کی وجہ سے وہ طریقے گم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان طریقوں کو قرآن حکیم کے ذریعے محفوظ کر دیا۔ آیت نمبر 27 ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یرید چاہتا ہے، ان کے یتوبہ مہربانی کرے، علیکم تم پر، ویرید اور چاہتا ہے، الذین جو لوگ یتبعون پیروی کرتے ہیں، الشہواتی خواہشات کی، ان کے تمیلو وہ راہ راست سے ہٹ جائے، میلن ہٹ جانا، عظیمہ بہت بڑا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا دیں، بہت بڑا ہٹ جانا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ تم کو راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ اسلام جو دشمن ہیں ہمارے، جو اسلام سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہی چاہتے ہیں کہ اہل اسلام اسی طرح زنا کرنے لگیں جیسے وہ کرتی ہے، کیونکہ یہ جو کلچر ہم میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو کلچر پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ کلچر کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کلچر یورپ سے آ رہا ہے، یہودیوں سے آ رہا ہے، اور ان سے آ رہا ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں۔ یہ چیز ان سے جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے، ان کے کلچر سے یہ اب ہمارے کلچر میں بھی آ رہی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پر مہربانی کرے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں محفوظ رکھے، کیونکہ یہ عورتوں کے بارے میں آیات ہیں، عورتوں کے بارے کی یہ صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر مہربانی کرے، تمہیں اپنے عزت و امان میں رکھے اور تمہاری عزتیں محفوظ رہیں، لیکن جو اسلام کے دشمن ہے وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی پیروی کریں، مطلب کہ جو دل میں آئے وہ کریں، اور راہ راست سے تمہیں ہٹا دیں اور اتنا دور کر دیں۔ بہت ہی بڑا ہٹ جانا سے مراد یہ ہے کہ تمہیں انتہائی دور کر دیا جائے اسلام سے، کہ تم اسلام کے دائرۂ کار سے ہی نکل جاؤ، اپنی ہر حد کو بھول جاؤ اور زنا میں اس حد تک پہنچ جاؤ
کہ باقی کچھ عمل نہ رہے باقی تمہارے پاس، کیونکہ جو تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو تنہائی میں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے مال اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تنہائیوں کو پاک کرے، کیونکہ ولی آج کے دور میں وہی ہے جس کی تنہائی پاک ہے، نیک وہی ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ آج کے مغربی معاشرے میں عورت اور مرد کو جنسی تعلقات قائم کرنے کی پوری آزادی دی ہے، حتیٰ کہ ہم جنس سے نکاح کرنے کا قانون بھی بنا دیا گیا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹی میں جو تعلیم دی جاتی ہے، جبکہ حیا کی تعلیم انبیاء نے اپنی امتوں کو دی، لیکن ہمارے ہاں کیا تعلیم دی جاتی ہے سب کو پتہ ہے۔ سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہے تو بھی جو چاہے وہ کرے۔ بخاری کی حدیث ہے 6120 نمبر پہ کہ جب تم میں ایمان نہیں ہے تو تم جو چاہے کرو، کیونکہ ایمان اور حیا ایک پرندے کے دو پر کی طرح ہے، اگر اس میں ایک اڑ جاتا ہے تو دوسرا آٹومیٹکلی اڑ جاتا ہے۔ اگر ہمیں حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ایمان نہیں رہتا، یا اگر ہمیں ایمان ختم ہو جائے تو پھر ہم بے حیا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حیا کو محفوظ رکھے، کیونکہ حیا جو ہے وہ عورت کا زیور ہے، حیا جو ہے اس سے عورت خوبصورت لگتی ہے اور حیا ہی عورت کا کردار ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کو بھی یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے راستے پہ لگا لیا، جس کا اللہ نے قرآن پاک میں جو ہے ذکر فرما دیا ہے کہ جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہی چاہتے ہیں کہ تم بھی رائے راست سے ہٹ جاؤ، تم اس خاندانی سسٹم سے باہر نکل آؤ، تم بھی اپنے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں آ جاؤ اور تم بھی اسی طرح سے رہو جیسے ہم رہتے ہیں وداؤٹ میرج۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کے فحش کو حرام کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی تعریف کو پسند کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6992 نمبر پہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا نظام ہے وہ خاندانی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحمت اور شفقت کا زیادہ رکھتے ہیں، انسانوں کی سربلندی اور ترقی میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرد و زن کا تعلق مضبوط اور منظم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ایک فیملی میں رکھا، ایک فیملی دیا، خاندان دیا، اکٹھے رکھا تاکہ یہ مضبوط ہو، رشتہ مضبوط ہو، نسلیں مضبوط ہوں اور ماں باپ کے ہوتے ہوئے پروان چڑھے۔ جبکہ یورپ میں کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ماں ہے کون باپ ہے، بچے کدھر ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور 18 ایئرس کے بعد ان کو سیپریٹ روم، سیپریٹ ہر چیز کر دی جاتی ہے۔ جیسے جانور اپنے بچوں کو سیپریٹ کر دیتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تھوڑا چلنے پھرنے لگتا ہے تو پھر ماں کو نہیں پتا ہوتا میرا بچہ کدھر ہے، نہ بچے کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ کی طرح۔ تو جانوروں کا جو کلچر ہے نا آج کل یورپ کو دیا گیا ہے، یورپ میں وہ کلچر اپنایا جاتا ہے۔ اگر آپ بلی کو بھی دیکھیں تو بلی بھی جیسے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر اپنے بچوں کو تھوڑا بڑا کر کے چھوڑ دیتی ہے کہ وہ جہاں مرضی جائے، جو مرضی کرے، اس کا اسے کوئی لنک نہیں ہوتا۔ سیم یہی کلچر یورپ میں اپنایا جاتا ہے کہ بچے کہیں اور ہیں، ماں باپ کہیں اور ہیں، وہ رہ بھی کہیں اور رہے ہیں، وہ کن ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ مبتلا ہے، کوئی خبر نہیں ہوتی ان کی۔ اس لیے نہ ان کے رائٹس ہیں ماں باپ کے، اولاد کے، کسی کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، اور نہ ہی کسی کے نظر میں کسی کوئی عزت ہے۔ جب ایک بندہ آپ کے ساتھ ہی نہیں رہا تو آپ کیسے اس کی عزت یا اس کا مقام کا پتہ چلے گا؟ تو یہ صرف اسلام ہے جس نے اتنا خوبصورت مذہب، اتنا خوبصورت خاندانی سسٹم دیا ہے، ایک کو دوسرے کا سہارا بنایا، ماں باپ کو اولاد کا، اولاد کو ماں باپ کا۔ تو اولاد جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ ہمیشہ ماں باپ کے سہارے پر ہی رہتی ہے، وہ ڈیپینڈنٹ رہتی ہے، اسے ہر وقت ماں باپ کی دعائیں چاہیے ہوتی ہیں، اسے ہر وقت ماں باپ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، چاہے وہ بڑھاپے میں ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔ یہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں، ہر جو ہے وہ عمر میں اپنے ماں باپ کی دعائیں، اپنے ماں باپ کی دعائیں، اپنے ماں باپ کی باتیں اور اپنے ماں باپ کا خلوص، ہر چیز یاد رہتی ہے، وہ کبھی نہیں بھول پاتا، اور کبھی نہیں اس کے ذہن سے یہ چیز نکلتی کہ اس کی ماں نے کس طرح اس کو بچپن میں پالا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، دلوں کو پھیرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جمائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی، سبقت لے جانے کی کوششوں میں لگائے رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرام کاموں سے بچائے، اللہ تعالیٰ اس فتنے کے دور میں آج ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس فتنے سے حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امہات المومنین جیسی جو ہے وہ سیرت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سر بلند کرے قیامت کے دن، آمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.